بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زکوٰۃ سے متعلق ایک مسئلہ یہ ہے کہ بینک میں جمع شدہ رقم تو اس کی زکوٰۃ کس طرح نکالے۔ اگر کوئی آدمی صاحب نصاب ہو اور اس مال پر سال گزر جائے تو اب کچھ رقم بینک کے اندر جمع ہے، کچھ رقم گھر پر اپنے ہاتھ میں ہے، یا پھر پوری رقم بینک میں ہے جو نصاب کے بقدر ہے، تو ایسی صورت کے اندر جب سال مکمل ہو جائے تو اس کا حساب کر لے کہ اس میں سود کتنا ہے اور اصل رقم جو پونجی ہے وہ کتنی ہے۔ تو جتنا سود ہوگا وہ تو واجب التصدق ہے، اس کا صدقہ کر دینا ثواب کی نیت کے بغیر یہ ضروری ہے غریبوں پر، اور جو اصل پونجی ہو اور وہ نصاب کے بقدر ہو تو ایسے صورت کے اندر اس میں سے 40واں حصہ نکالا جائے گا، 2.5% اس میں سے نکالا جائے گا۔ اس طرح اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اسی طرح کسی گھر میں اولاد مالدار ہے لیکن ان کا باپ وہ غریب ہے، جیسے بہت سی مرتبہ ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ اولاد وہ دوسرے ملکوں میں بسی ہوئی ہے، کوئی امریکہ میں ہے، کوئی پیرس میں ہے، کوئی افریقہ میں ہے، اور یہاں بیچارہ باپ ہے تو وہ غریب ہے، اس کے پاس نصاب کے بقدر مال نہیں ہے، تو ایسی صورت کے اندر اس کو زکوٰۃ کی رقم دینا جائز ہے، اگرچہ اس کی اولاد مالدار ہو اور کسی بھی ملک کے اندر بسی ہوئی ہو، لیکن یہ اگر غریب ہے تو پھر اس کو دے سکتے ہیں۔ اب رہ گئی یہ بات کہ وہ لوگ اس کا خرچ اٹھاتے ہوں گے، اس کو پیسے دیتے ہوں گے، تو اگر یقین سے معلوم ہو کہ اس کے پاس پیسے ہیں تو پھر نہیں دینا چاہیے، اور اگر شبہ ہو کہ اس کے پاس پیسے ہوں گے یا نہیں تو پھر اس سے پوچھ لیا جائے۔ اگر وہ ہاں کہہ دے تو ایسی صورت کے اندر وہ مستحق ہوگا اور دینے والوں کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اگر وہ جھوٹ بولا ہے تو ایسی صورت میں وبال اس پر آئے گا، اس لیے کہ یہ اپنی ضرورت پوری کرنے کے لیے نہیں مانگ رہا ہے اور نہیں لے رہا ہے، بلکہ مال بڑھانے کے لیے لے رہا ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من سأل الناس تکثرا فإنما يجمع جمعا فليستقل أو ليستكثر، جو آدمی مال بڑھانے کے لیے سوال کرتا ہے تو وہ انگارے جمع کر رہا ہے، اب اس کے اختیار میں ہے کہ چاہے اس کو کم لے یا پھر زیادہ، تو اس لیے اس کو پوچھ لیا جائے۔ اگر وہ کہے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے تو ایسی صورت میں زکوٰۃ دینے والوں کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اسی طرح باپ مالدار ہے اور اولاد غریب ہے اور بالغ ہے تو ایسی صورت کے اندر ان بالغ غریب اولاد کو زکوٰۃ کی رقم دینا یہ جائز ہوگا، اگرچہ ان کا باپ مالدار ہو۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم سے کوئی چیز خرید کر غریب کو دینا، جیسے عید کا موقع ہے تو ایسی صورت میں بچوں کے کپڑے کی ضرورت ہے، تو زکوٰۃ کی رقم سے بچوں کے کپڑے، جو غریب تھے اور باپ بھی غریب ہے تو زکوٰۃ کی رقم سے کپڑے خریدے اور اس کے بچے کو دے دیے تو اس صورت میں بھی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ غریب کی جیسی جیسی ضرورت ہو تو اس کے مطابق وہ چیز خرید کر اس کو دے دی جائے، اس میں بہتری ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ ہم رقم دیں تو وہ بھی بہت اچھا ہے کہ وہ اپنے اعتبار سے اپنی ضرورت پوری کر لے، لیکن اگر کوئی موقع ایسا ہے کہ جہاں پر ہم جانتے ہیں کہ اس موقع پر اس کو فلاں چیز کی ضرورت ہے تو اس چیز کو خرید کر دینا یہ بھی صحیح ہے۔ اور ایسی صورت میں یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ بہت سے لوگ اپنے استعمال کی چیز جو اب نکمی ہو گئی ہے، گھر کے اندر ویسی ہی پڑی ہے، اور اس کو زکوٰۃ میں حساب کر کے اتنی وہ چیز دے، مثلاً کپڑے، لڑکیاں شادی کے موقع پر کپڑے خریدتی ہے شادی کے دن پہننے کے، تو وہ ایک ہی دن پہنتی ہے، اس کے بعد پوری زندگی وہ ویسے ہی پڑے رہتے ہیں، الا یہ کہ کسی غریب لڑکی کو ویسے ہی وہ دے دے، تو وہ کپڑے پڑے ہوئے ہیں گھر کے اندر۔ اب کسی غریب لڑکی کی شادی کا موقع ہے تو وہ اس طرح حساب کر لے کہ میرے ذمے 2000 روپے زکوٰۃ نکالنی ہے، تو ابھی 1000 روپیہ یا 2000 روپے کا فلاں سوٹ ہے وہ اس غریب لڑکی کو دے دوں تو ایسی صورت میں زکوٰۃ تو ادا ہو جائے گی لیکن ثواب نہیں ملے گا اس کا،
اس لیے کہ یہ تو خبیث چیز جو تم اپنے لیے پسند نہیں کرتے ہو اس کو زکوٰۃ کے اندر دوسرے کو دے رہے ہیں۔ دکاندار بھی ایسا کرتے ہیں، جوتے چپل کی دکان ہے اور جو جوتے چپل بک نہیں رہے ہیں تو اب جب حساب کا وقت آیا تو مثلا 15,000 روپے زکوٰۃ اس کے ذمہ واجب تھی تو وہ پرانے جوتے چپل 15,000 کے غریبوں میں تقسیم کر دیے، تو جو بک نہیں رہے تھے وہ غریبوں کے لیے خاص کر دیے۔ تو اس سے زکوٰۃ تو ادا ہو جاتی ہے لیکن اس کا ثواب نہیں ملتا، اس لیے ایسی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طرح ایک مسئلہ یہ ہے کہ زکوٰۃ کی رقم میت کی تجہیز و تکفین کے اندر استعمال کرنا یہ جائز ہے یا نہیں؟ کوئی غریب آدمی مر گیا اور اس کا انتقال ہو گیا، اس کے وارثین میں بھی کوئی نہیں ہے، پیسے بھی نہیں ہیں، تو ایسی صورت میں کوئی آدمی زکوٰۃ کی رقم اس کے کفن دفن میں استعمال کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ براہ راست اس کے کفن کے طور پر پیسے نہیں دے سکتا ہے۔ وہاں تکفین کے تجہیز کے اندر اور تدفین کے اندر جو ضرورت پڑتی ہے تو وہاں پر بھی استعمال نہیں کر سکتا ہے، اس لیے کہ تملیک ضروری ہے، مالک بنانا، اور یہ آدمی جو کہ انتقال کر چکا ہے وہ مالک بننے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے، لہذا براہ راست استعمال نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی صورت نہ ہو، اس مرنے والے کا کوئی وارث بھی نہیں ہے، کسی طرح کی کوئی رقم اس کے پاس اس نے چھوڑی نہیں ہے، تو ایسی صورت میں مجبوراً کسی غریب کو آپ اس رقم کا مالک بنا کر پھر اس سے کہا جائے کہ اس کی تجہیز و تکفین میں تو استعمال کر لے، تو یہ ایک شکل ہے، کیونکہ یہاں مجبوری ہے، عام اجازت اس کی نہیں ہوگی ہیرے کی، یہ ایک مجبوری کی صورت کے اندر اس طرح کر سکتے ہیں۔ اسی طرح میت کے ذمہ قرضہ تھا اور اب اس نے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے لوگوں کا قرضہ ادا کیا جائے، تو ایسی صورت کے اندر وہاں پر بھی یہی شکل اختیار کی جائے گی مجبوری کے اندر کہ کسی غریب کو اس رقم کا مالک بنایا جائے گا، چاہے اس کا رشتہ دار ہو یا اجنبی ہو، اور پھر وہ اپنی طرف سے میت کا قرضہ ادا کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں